حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بیہقی کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یا اہل القرآن، حضور نے ہمیں مخاطب کیا ہے، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی اس کو پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینک دینا، اور تکیے پر انسان سہارا لیتا ہے، اسے صرف اپنا ذہنی سہارا نہ بنا لینا، ہمارے پاس بڑی شے ہے بس۔ اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق کیا ہے؟ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسے پڑھا کرو جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کی گھڑیوں میں بھی، رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی۔ وَافْشُوهُ، اسے عام کرو، پھیلاؤ، داعی بنو، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اس کے پرچارک بنو، اس کے مبلغ بنو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وافشوہ وتغنوہ۔ غنا موسیقی کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسن سماعت کی حس بھی انسان میں رکھی ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں کم، کسی میں ذوق زیادہ ہے، کسی میں کم ہے۔ قرآن میں ملکوتی غنا موجود ہے، ڈیوائن میوزک ہے اللہ کا اس قرآن کے اندر۔ اس سے اپنی اس حسن سماعت کی طلب جو ہے اس کو پورا کرو۔ اور نمبر 2 غنا کہتے ہیں غنی انسان، دولت مند انسان جسے کوئی احتیاج نہ ہو۔ جب سب سے بڑی دولت یہ ہے ہوا خیر مما یجمعون، تغنا ہو، اس کے بل پر اپنے آپ کو غنی محسوس کرو۔ قرآن جیسی دولت تمہیں دے رکھی ہو، پھر یہ سمجھو کہ کسی اور پر اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، تو تم نے قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس پر تدبر کرو، اس کی گہرائی میں غور و فکر کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ ہے مرد مسلمان، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ 4 شرطیں پوری کرو گے تو فلاح ہوگی۔ مسجد خضرہ سمن آباد میں 2 جمعوں میں تقریر کی تھی اسی موضوع پر، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، گویا کہ اسی حدیث کی شرح ہے جس پر وہ کتابچہ مشتمل ہے۔ یہ کتابچہ جو ہے ہماری اس دعوت کا، ہماری اس پوری تحریک کا، یوں سمجھیے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جس کے بعد جو بھی یہ قرآن اکیڈمی وجود میں آئی تو، اور قرآن کالج بنا، یہ سب کے سب در حقیقت سمجھیے کہ 2 چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، وہاں سے ہماری یہ تحریک شروع ہوئی۔ چوتھا حق، حکم و اقامت۔ ایمان و تعظیم، تلاوت و ترتیل اور تذکر و تدبر کے بعد قرآن مجید کا چوتھا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اور ظاہر ہے کہ ماننا، پڑھنا اور سمجھنا سب فی الاصل عمل ہی کے لیے مطلوب ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نہ تو کوئی جادو یا جنتر منتر کی کتاب ہے جس کا پڑھ لینا ہی دفع بلیات کے لیے کافی ہو، نہ یہ محض حصول برکت کے لیے نازل ہوا ہے کہ بس اس کی تلاوت سے ثواب حاصل کر لیا جائے یا اس کے ذریعے جان کنی کی تکلیف کو کم کر لیا جائے، اور نہ ہی یہ محض تحقیق و تدقیق کا موضوع ہے کہ اسے صرف ریاضت ذہنی کا تختہ مشق اور نکتہ آفرینیوں اور خیال آرائیوں کی جولا نگاہ بنا لیا جائے، بلکہ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ ہدی للناس یعنی انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور اس کا مقصد نزول صرف اس طرح پورا ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے واقعتاً اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن حکیم اور اس ذات اقدس نے جس پر یہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کو بالکل واضح فرما دیا ہے کہ قرآن پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی تلاوت یا اس پر غور و فکر کے کچھ مفید ہونے کا کیا سوال، خود ایمان ہی معتبر نہیں رہتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، المائدہ 44۔ اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا تو ایسے ہی لوگ تو کافر ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت فرما دی کہ نمبر 1، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ نمبر 2، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہے جو ابھی تلاش حق میں سرگرداں ہو اور قرآن کو پڑھ اور سمجھ کر
ابھی اس کی حقانیت کے عدم یا اس بات کا فیصلہ کرنا چاہتا ہو۔ لیکن جو لوگ قرآن کو کتاب الہی تسلیم کریں ان کے لیے اس سے استفادے کی شرط لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے رخ کو قرآن کی سمت میں عملاً موڑ دینے اور اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی حتی الامکان سعی کے عزم مصمم کے بعد قرآن کو پڑھیں، چاہے اس میں انہیں کیسے ہی کثر و انکسار، ترک و اختیار اور قربانیوں ایثار کے ساتھ سابقہ پیش آئے۔ بلکہ جیسا کہ اس سے قبل تلاوت کے لغوی مفہوم کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت تامہ تو در حقیقت منکشف ہی صرف ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ اس عزم صادق کے بعد بھی ایک طویل مجاہدے اور کٹھن ریاضت کے بعد ہی نفس انسانی میں تسلیم و انقیاد کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی جو ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا، یعنی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ نفس انسانی میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا قرآن کی ہدایت تامہ کا نقطۂ آغاز ہے۔ پھر جو اس کتاب ہدایت سے تمسک بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت 17۔ اور جو لوگ راہیاب ہوئے تو ان کو مزید عطا ہوئی سوجھ اور نصیب ہوئی پرہیزگاری۔ یعنی انسان قرآن کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش عملاً شروع کر دے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا اور درجہ بدرجہ رشد و ہدایت میں ترقی کرتا چلا جائے گا، ورنہ اس کی تلاوت صرف وقت کا ضیاع ہی نہ ہوگی بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کے لیے موجب لعنت ہو، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بعض عارفین کا قول نقل فرمایا کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے لعنت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وہ پڑھتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، تو اگر وہ خود جھوٹا ہے تو یہ لعنت اسی پر ہوگی۔ اسی طرح جب ایک قاری تلاوت کرتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، البقرہ 279، اور اگر ایسے نہیں کرتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اگر وہ خود اس حکم الہی سے سرتابی کرتا ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اذان حرب الٹیمیٹم کا مخاطب خود وہی ہوا۔ اسی طرح کم تولنے اور تھوڑا ناپنے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور رو در رو تانا دینے والے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ویل للمطففین اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی دردناک بشارتوں کے مصداق خود ہی بنتے ہیں۔ اس پر مزید قیاس کر لیجئے کہ عمل کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کو در حقیقت کیا حاصل ہوتا ہے۔ رہا ان لوگوں کا معاملہ جو قرآن حکیم پر تحقیق و تدقیق، غور و فکر اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے ہوں لیکن خود اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے غفلت برتیں تو ان کا معاملہ تو سب سے بڑھ کر سنگین ہو جاتا ہے، اور ان کی یہ ساری قد و کاوش اور تحقیق و جستجو صرف ذہنی عیاشی ہی نہیں، تلعب بالقرآن یعنی بازی بازی بارش بابا ہم بازی کے مصداق قرآن کے ساتھ کھیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نتیجتاً ان کے اپنے حصے میں بھی قرآن سے ہدایت نہیں ضلالت آتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، البقرہ 26۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت سوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، اور خلق خدا کے لیے بھی یہ طرح طرح کے فتنوں کا باعث اور نت نئی گمراہیوں اور ضلالتوں کا سبب بنتے ہیں۔
اس لیے کہ ان کا سارا قرآنی فکر اس آیت قرآنی کا مصداق بن جاتا ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ آل عمران 7۔ تو وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کریں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جنہیں تدبر قرآن کا خاص ذوق عطا ہوا تھا اور جو کئی برس ایک ایک صورت پر غور و فکر اور تدبر و تفہم میں صرف کر دیتے تھے، ان کے بارے میں یہ تصریح ملتی ہے کہ ان کے اس توقف کا اصل سبب یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن کے علم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ اس پر پورے عمل کا بھی حد المقدور اہتمام کرتے تھے، اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں ہو جاتا تھا کہ جتنا کچھ انہوں نے سیکھا اور پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی انہیں حاصل ہو گئی ہے۔ آپ شاید یہ معلوم کر کے حیران ہوں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن کی کسی صورت پر اس کے کسی حصے کے حفظ کا مطلب صرف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسے یاد کر لیا جائے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا علم و فہم بھی حاصل ہو جائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی بارگاہ رب العزت سے ارزانی ہو جائے، اور اس طرح قرآن ان کے فکر و عمل دونوں پر حاوی ہو جائے۔ گویا کہ حفظ قرآن کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ قرآن ان کی پوری شخصیت میں رچ بس جائے اور اس کا نور ہدایت ان کے رگ و پے حتیٰ کہ ریشے میں سرایت کر جائے۔ نتیجتاً اس کے الفاظ ان کے حافظے میں، اس کا علم ان کے ذہن میں، اور اس کی تعلیمات ان کے اخلاق و عادات اور سیرت و کردار میں محفوظ ہو جائیں۔ اسی عمل فینومینن کی تکمیل اور اتامی کی کیفیت کا ذکر معلمہ امت ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس غایت درجہ حکیمانہ قول میں ہے جو انہوں نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تعلیمات قرآنی کا مکمل نمونہ تھیں، اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسمہ قرآن تھے۔ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غرض یہ کہ قرآن سے استفادے کی صحیح صورت صرف یہ ہے کہ اس کا جتنا علم و فہم انسان کو حاصل ہوا، اسے وہ ساتھ کے ساتھ اپنے اعمال و افعال، عادات و اطوار اور سیرت و کردار کا جز بناتا چلا جائے، اور اس طرح قرآن مجید مسلسل اس کے خلق میں سرایت کرتا چلا جائے۔ بصورت دیگر اس کا خدشہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق کہ القرآن حجت لک و او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف۔ قرآن کا علم و فہم الٹا انسان کے خلاف حجت قاطع اور اس کی بدعملی پر سزا و عقوبت کی شدت میں اضافے کا سبب بن جائے گا۔ یہاں یہ وضاحت البتہ ضروری ہے کہ عمل بالقرآن کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ قرآن مجید کے ایسے تمام احکام جو انسان کی انفرادی اور نجی زندگی سے متعلق ہوں یا جن پر عمل کا اختیار اسے فی الفور حاصل ہو، ان کو بجا لانے پر ہر انسان اسی دم مکلف ہو جاتا ہے جس دم وہ اس کے علم میں آئیں، اور ان کے معاملے میں تاخیر و تعویق کا کوئی جواز سرے سے موجود نہیں ہے۔ ایسے احکام کی اطاعت و تعمیل میں کوتاہی وہ جرم عظیم ہے جس کی سب سے بڑی سزا خذلان اور سلب توفیق کی شکل میں ملتی ہے، حتیٰ کہ قول و کردار اور علم و عمل کا یہ فرق و تفاوت اور لما تقولون ما لا تفعلون کی کیفیت بالآخر نفاق پر منتج ہوتی ہے۔ یہی حقیقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی ہے کہ اکثر منافقی امتی قراءہا، میری امت کے منافقین کی سب سے بڑی تعداد
قرا کی ہے، لہٰذا سلامتی کی راہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کا جس قدر علم بھی انسان کو حاصل ہو اس پر وہ حتی الامکان فوری طور پر عمل شروع کر دے۔ رہے دوسرے قسم کے احکام، یعنی وہ جو ایسے اجتماعی معاملات سے متعلق ہوں جن پر ایک فرد کو کلی اختیار حاصل نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر شخص بجائے خود مسئول و مکلف نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس پر ضرور مکلف ہے کہ اپنی امکانی حد تک حالات کو بدلنے اور ایسا اجتماعی ماحول برپا کرنے کی سعی و جہد کرے جس میں پورے کا پورا قرآن سمویا جا سکے اور اس کے تمام احکام کی مکمل تنفیذ کی جا سکے۔ ان حالات میں اس کی یہ کوشش اور جد و جہد معذرتاً الی ربکم اور ان اجتماعی احکامات کی بالفعل تعمیل کی قائم مقام ہو جائے گی۔ لیکن اگر انسان ایسی جد و جہد بھی نہ کرے اور مطمئن ہو کہ بس اپنی زندگی کی بقا اور اپنے بال بچوں کی پرورش میں لگا رہے، تو اس صورت میں سخت خطرہ ہے کہ قرآن کے انفرادی اور نجی نوعیت کے احکام پر عمل بھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے مصداق گردانا جائے۔ جس طرح فہم قرآن کے لیے قرآن مجید کی وسیع تر اصطلاح تذکر ہے، اسی طرح قرآن پر عمل کے لیے قرآن کی سب سے جامع اور کثیر الاستعمال اصطلاح حکم بما انزل اللہ ہے۔ حکم کے ذیل میں قرآن مجید نے اصل الاصول تو یہ متعین کیا ہے کہ ان الحکم الا للہ، سورہ انعام آیت 58، سورہ یوسف آیت 40 و 67۔ حکم کا اختیار سوائے اللہ کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ پھر خود قرآن مجید کو حکم قرار دیا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، سورہ الرعد 37، اور اسی طرح اتارا ہم نے اسے حکم بنا کر عربی زبان میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی یہ قرار دیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، سورہ النساء آیت 105۔ بے شک اتاری ہم نے تجھ پر کتاب حق کے ساتھ تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے مابین اس سوجھ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عطا فرمائی ہے۔ اور سورہ مائدہ میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ کریں وہی کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ آیات 44، 45، 46 اور 47۔ حکم کا مفہوم ایک لفظ میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ لفظ فیصلہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ انسان میں اصل اہمیت کی دو چیزیں ہیں، ایک اس کا فکر اور دوسرے اس کا عمل۔ حکم ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو بیک وقت ان دونوں کا احاطہ بھی کرتی ہے اور خاص طور پر ان کے ربط و تعلق کو واضح اور ان کے مقام اتصال کو نمایاں کرتی ہے۔ کوئی خیال یا نظریہ جب انسانی فکر میں ایسا رچ بس جائے کہ اس کی رائے اور فیصلہ یعنی حکم بن جائے تو اس کا عمل خود بخود اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن حکیم نے عمل بالقرآن کے لیے حکم بما انزل اللہ کی اصطلاح استعمال کی، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ قرآن مجید پر عمل در حقیقت اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا فکر قرآن کے تابع ہو جائے اور قرآن کا بیان کردہ علم حقیقت انسان کے دل و دماغ دونوں میں جاگزیں ہو جائے۔ آسمانی کتابوں پر عمل کے لیے قرآن مجید کی دوسری اصطلاح اقامت کی ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، سورہ مائدہ آیت 67۔ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اس کو جو نازل ہوا ان کی جانب ان کی رب کی طرف سے، تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اور اس کے متصلاً بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا
کل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ سورہ المائدہ آیت 68۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہ کرو، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو۔ حکم بما انزل اللہ کا تعلق زیادہ تر افراد کے فکر و عمل سے ہے، جبکہ اقامت ما انزل من اللہ سے مراد خاص طور پر اس نظام عدل اجتماعی کا قیام ہے جو کسی اجتماعیت کے شریک افراد اور کسی معاشرے کے مختلف طبقات کے مابین قسط و عدل و انصاف پر مبنی توازن کا ضامن ہوتا ہے، اور جس میں بندھنے کے بعد کسی پر ظلم و عدوان اور بغی و طغیان کا امکان باقی نہیں رہتا، اور سیاسی جبر، پولیٹیکل ریپریشن اور معاشی استحصال، اکنامک ایکسپلائٹیشن سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت 67 جو ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں اقامت ما انزل من اللہ کے ثمرات کے طور پر عمومی خوشحالی و فارغ البالی کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اس نظام عدل و قسط کے قیام کا تذکرہ کمال اجمال اور غایت اختصار کے ساتھ تو سورہ حدید کی اس آیت میں ہوا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ۔ آیت 25۔ ہم نے بھیجے اپنے رسول کھلی نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ لوگ سیدھی طرح انصاف پر قائم رہیں۔ لیکن سورہ شورا میں اس کا بیان ایسی وضاحت کے ساتھ ہوا ہے کہ اس سے حکم الہی اور اقامت دین اور ایمان بالکتاب اور قیام نظام عدل اجتماعی کا باہمی ربط و تعلق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں ایک نہایت حکیمانہ تدریج و ترتیب کے ساتھ اس مضمون کی تفاصیل بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے وہی اصل الاصول بیان ہوا ہے جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ حکم کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس معاملے میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ ہی کو ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں اس حکم الہی کے دین و شریعت کی شکل میں ڈھلنے کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ راستہ مقرر کر دیا تمہارے لیے دین میں وہی جس کا حکم دیا تھا نوح کو علیہ السلام، اور جو وہی ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف کی، اور جس کا حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہ قائم رکھو دین اور مت اختلاف میں پڑھو اس کے بارے میں۔ پھر آیت نمبر 15 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ پس تو اسی کی دعوت دے اور قائم رہ جیسا حکم ہوا تجھے، اور مت پیچھے چل ان کی خواہشوں کے، اور کہہ دے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہے اللہ نے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مابین عدل کروں۔ پھر آیت نمبر 17 میں اس پوری بحث کا خاتمہ ان جامع الفاظ پر ہوا ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب۔ اللہ ہی تو ہے جس نے اتاری کتاب کامل حق کے ساتھ اور میزان بھی، اور تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہے۔ سورہ حدید کی متذکرہ بالا آیت کی طرح سورہ شورا کی ایک آیت میں بھی کتاب کے ساتھ میزان کا لفظ بھی وارد ہوا ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا شبیر احمد
عثمانی رحمہ اللہ نے بڑی جامع بات فرمائی ہے۔ پھر نہ احبار اور رہبان کے لیے موقع رہتا ہے کہ وہ ارباب من دون اللہ بن کر بیٹھ سکیں، اور نہ سرمایہ دولتم بین الاغنیاء منکم کی صورت اختیار کر سکتا ہے، نہ ہی کسی سیاسی جبر و استبداد کا موقع باقی رہتا ہے، بلکہ تمام انسان اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اور ان کے اولو الامر کا فرض یہ قرار پاتا ہے کہ وہ ہر ضعیف کو قوی سمجھیں جب تک اسے اس کا حق نہ دلوا دیں، اور ہر قوی کو ضعیف سمجھیں جب تک اس سے حق وصول نہ کر لیں۔ اقامت ما انزل من اللہ کے ذریعے ایسے عادلانہ اور منصفانہ نظام اجتماعی کا قیام کتاب الہی کے ماننے والوں کا وہ فرض ہے جس پر وہ بحیثیت مجموعی مکلف ہیں، اور جس کے بارے میں جواب دہی کی فکر انہیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ شورا میں اس سلسلہ مضمون کے آخر میں یہ فرما کر کہ کیا عجب کہ قیامت قریب ہی ہو، متنبہ کر دیا گیا کہ کتاب اور میزان کے حقوق کی ادائیگی کی جلد فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لیت و لال اور تاخیر و تعویق ہی میں پڑے رہو، اور آخری حساب کتاب کی گھڑی اچانک آن کھڑی ہو۔ اور اللہ کی کتاب اور میزان کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ بفحوائے یقوم الناس بالقسط اور وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اس نظام عدل اجتماعی کو عملاً قائم کر دیا جائے جو اللہ نے دین و شریعت کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتاب الہی کے اس حق کی ادائیگی کے لیے کیا عملی تدبیر اختیار کی جائے، تو اگرچہ یہ موضوع میری اس وقت کی گفتگو سے براہ راست متعلق نہیں، تاہم یہ اشارہ مناسب بلکہ ضروری ہے کہ اقامت دین اور قیام نظام عدل قرآنی کی جد و جہد کو دنیا کی کسی دوسری سیاسی، معاشی اور معاشرتی تحریک پر قیاس کرنا نہایت غلط، اور اس کا عملی نقشہ کسی دوسری تحریک سے اخذ کرنا سخت مضر ہی نہیں، انتہائی مہلک ہے۔ جس طرح ایک فرد میں اسلام کی مطلوبہ تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ پہلے قرآن کو اس کے دل و دماغ میں اتارا جائے تاکہ اس کا ذہن، فکر اور جذبات و احساسات سب قرآن کے تابع ہو جائیں، نتیجتاً اس کا عمل از خود قرآن کے تابع ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی حیت اجتماعی میں بھی اسلامی انقلاب صرف اس طرح برپا کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اس کے ذہن اور سوچنے اور سمجھنے والے طبقات کے قلوب و اذہان نور قرآن سے منور ہوں، اور ان کے فکر و نظر میں قرآنی انقلاب برپا ہو جائے۔ کسی حیت اجتماعیہ کے اصحاب علم و فکر کے طبقے میں ایمان اور یقین کا ایک مضبوط مرکز، نیوکلیس قائم ہو جائے، تو پھر اس سے نور ایمان اور بصیرت دینی ان دوسرے طبقات میں لازماً سرایت کریں گے جو جسد اجتماعی میں اعضاء و جوارح کی حیثیت رکھتے ہیں، اور رفتہ رفتہ پوری اجتماعیت نور ایمان سے جگمگا اٹھے گی، اور پورے کا پورا دین اپنے مکمل نظام عدل اجتماعی سمیت عملاً قائم ہو سکے گا۔ اس ایک راہ کے سوا اقامت دین کی کوئی اور راہ موجود نہیں، اور یہ خیال تو بالکل ہی خام اور اوہن البیوت لبیت العنکبوت کا کامل مصداق ہے کہ کسی مسلمان قوم کے اسلام کے ساتھ ایک موروثی مذہب کی حیثیت سے جذباتی لگاؤ اور تعلق کو مشتعل ایکسپلائٹ کر کے ایک سیاسی تحریک برپا کر دینے سے قرآن کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ ہے۔ اصل بات جو اس وقت عرض کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل یعنی حکم بما انزل اللہ اور اقامت بما انزل من اللہ قرآن مجید کا وہ حق ہے جو ہر مسلمان پر اس کی انفرادی حیثیت میں اور پوری امت مسلمہ پر اجتماعی اعتبار سے عائد ہوتا ہے، اور جس کی ادائیگی کی فکر ہم میں سے ہر شخص کو انفرادی طور پر اور پوری امت کو اجتماعی طور پر کرنی چاہیے۔